خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگ جس ملک میں ہیں وہ نہیں جس کو انڈیا کہتے ہیں یا ہندوستان کہتے ہیں، بلکہ وہ کہ جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش شامل تھا، جس کے حدود برما تک تھے، برما بھی شامل تھا اور کسی دور میں سری لنکا بھی شامل تھا، اور ہندوستان کے حدود افغانستان سے ملتے تھے۔ ہمیں وہ دور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد آج سے 1400 سال پہلے یا کم و بیش اسلام ساحلی راستوں سے بھی اس ملک میں آیا ہے اور شمالی خطے سے بھی آیا ہے۔ اسلام یہاں فتوحات کے ذریعے بھی داخل ہوا ہے اور دعوت کے ذریعے اور تجارت کے ذریعے بھی داخل ہوا ہے۔ بعض صحابہ کرام اور پھر تابعین بحری سفر طے کرتے ہوئے، ساحلوں سے گزرتے ہوئے، ساحلوں پر رکتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور بعض نے باقاعدہ مختلف خطوں میں اقامت اختیار کی، وہاں کے لوگوں سے انہوں نے اپنے تعلقات مستحکم کیے، اور پھر اس طرح گھل مل کر رہے کہ وہ خود لوگوں کے دلوں میں اتر گئے اور دماغوں کو تسخیر کر لیا، جس کے نتیجے میں اسلام دھیرے دھیرے گجرات اور بمبئی کی ساحلی پٹی سے بڑھتے بڑھتے کالی کٹ تک اور جنوب کے خطوں سے گزرتے ہوئے بنگال تک پہنچا، اور پھر وہ آگے بڑھتا گیا۔ یہ لوگ جو بحثیت فاتح کے نہیں آئے، بحثیت غازی کے نہیں آئے، بزنس مین کی حیثیت سے آئے اور داعی کی حیثیت سے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے، بلکہ 3000 سال پہلے سے یہ تعلقات یمنیوں کے درمیان اور جزیرۃ العرب کے مختلف خطوں میں رہنے والوں کے درمیان اور ہندوستانیوں کے درمیان موجود تھے۔ بہت قدیم تجارتی تعلقات تھے۔ اسلام نے آ کر جب تاجروں کا رخ بدلا اور اپنی دعوت سے ان کے دلوں کو، ذہنوں کو متاثر کیا، تو اب وہ صرف تاجر نہیں رہ گئے تھے بلکہ وہ داعی بن گئے تھے۔ اس لیے بہت ہی خاموش طریقے پر، بہت ہی مؤثر طریقے پر، بڑی جاذبیت کے ساتھ ان کے ذریعے اس پورے خطے میں اسلام پھیلتا گیا۔ شمال سے بھی صوفی آئے، کبھی نقشبندی آئے، کبھی چشتی آئے، کبھی سہروردی آئے، کبھی قادری آئے، بڑے بڑے علماء آئے، سلاسل سے تعلق رکھنے والے صوفیاء آئے۔ انہوں نے ذکر کی گرمی سے دلوں کو پگھلا دیا، دماغوں کو تسخیر کر لیا، بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا، اور اپنے فقیرانہ دسترخوان پر انہوں نے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی، جو چاہے آئے اور ان کے دسترخوان پر وہ ایک طرف کھانا کھائے اور ان کے روحانی دسترخوان سے وہ مستفید ہو۔ یہ وہ عمل تھا جو اتنی قوت کے ساتھ اور تاثیر کے ساتھ ہوا کہ ہم آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 30 کروڑ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ یہاں کی جو قوم تھی اس نے ان کو سینے سے لگایا، اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی گرمی ایمان منتقل کی، اور ان کے ساتھ وہ اخلاق اختیار کیے جو اخلاق نبوی کا پرتو تھے۔ تو اس کا عکس بہرحال پڑا، بہت گہرا پڑا۔ لوگ مذہب بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے، مذہب فتوحات سے نہیں بدلتا ہے، مذہب تلوار سے نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلتا ہے، مذہب ہمیشہ دل کی تسخیر سے بدلتا ہے اور دماغوں کو اپیل کرنے سے بدلتا ہے۔ تو یہ تاریخ تھی، اور یہ تاریخ جب تک زندہ رہی ہم زندہ رہے، اور یہاں کی قوم کے درمیان ہمارا احترام رہا۔ یہاں کی قوم ہمارے ساتھ ادب کا معاملہ کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ ہم حاکم ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ دیانتدار ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں کرتے۔ یہ ہماری ایسی تصویر تھی جو لوگوں کے درمیان طے شدہ تھی۔ بہرحال جب ہمارا سوال آنا تھا تو پھر وہ دور آیا کہ لال قلعے میں بٹیریں لڑائی جا رہی ہیں، کبوتروں اور فاختوں کو لڑایا جا رہا ہے، اور جو عمل
جانوروں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ انسانوں کے درمیان ہو رہا ہے. آپس کی بھی رسہ کشی ہے، کبھی مراٹھوں کی الغار ہے، کبھی سکھوں کے حملے ہیں. دلی کو تاراج کیا گیا، بار بار کیا گیا. کبھی درانی نے تاراج کیا اور کبھی شاہ ولی اللہ دہلوی کی دعوت پر ابدالی نے آ کر مراٹھوں کی طاقت توڑی. ایک وہ دور ہے جو ہمارے زوال کا دور ہے، اور یہ زوال کہہ سکتے ہیں آپ کے شروع تو ہو گیا تھا 10ویں صدی ہجری سے، جب اکبر نے ایک نیا دین ایجاد کیا تھا اور یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ 1000 سال نبوت محمدی پر گزر چکے ہیں، اس لیے اب وہ نبوت منسوخ ہوتی ہے، نئی نبوت کا دور ہے، نئے دین کا دور ہے. دو مولوی بڑے ملا ابو الفضل فیضی یہی تھے قمراکن، یہی تھے جنہوں نے نئے دین کا محضر نامہ تیار کیا تھا. یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہمیشہ نقصان علماء سے پہنچا ہے. وہ علماء جو دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور اس کے بعد نئے نظریات پیش کرتے ہیں اور حکام پرستی کے چکر میں پڑ کر، دنیا داری اور مادیت پرستی کے چکر میں پڑ کر اسلام کا کھلواڑ بناتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ ابو الفضل فیضی نے جو دونوں زبردست عالم تھے، عربی کے ماہر تھے، فارسی کے ماہر تھے، ایک ان میں بڑے مفسر تھے جنہوں نے غیر منقوط تفسیر سواطع الالہام کے نام سے لکھی تھی. انہوں نے اس گمراہی کا پورا محضر نامہ تیار کیا. اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا، اس ملک میں اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنا تھا، اس کے درخت کو فلک بوس کرنا تھا. اس لیے سرہند کی سرزمین سے شیخ احمد ابن عبد الاحد سرہندی، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، اللہ کی رحمت نے انہیں کھڑا کیا اور انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا. اور اسی مقابلے کا یہ نتیجہ تھا کہ اکبر کے بعد جہانگیر اور جہانگیر کے بعد شاہجہاں جب تخت سلطنت پر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ فرعون تو لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے اونچا اور بڑا رب، اور میں ایسے تخت پہ بیٹھ رہا ہوں جو مرصع ہے جواہر سے، یواقیت سے، ہر طرح کے عمدہ پتھروں سے، سونے اور چاندی سے، اور میں اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہوں. تو جب ان کا اپنے تخت پر بیٹھنا ہوا تو سجدے سے انہوں نے عمل شروع کیا. پھر شاہجہاں کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ دلی کی جامع مسجد ایک ہی یادگار نہیں ہے، ملک کے چپے چپے پر شاہجہانی مساجد ہیں. اور شاہجہاں سے پھر وہ فرزند ارجمند وجود میں آیا جس کو مورخین نے یہ کہا ہے کہ وہ چھٹے خلیفہ راشد کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اگر ان کی اولاد اچھی ہوتی اور وہ ذمہ داریوں کو سنبھالتی تو تاریخ ہندوستان کی کچھ اور ہوتی. لیکن یہ بھی بڑا عجیب المیہ ہے، تاریخی المیہ ہے کہ بہت بڑی شخصیت کے بعد پھر جو شخصیتیں آتی ہیں وہ زوال کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے اور سنبھال نہیں پاتی. تو ہندوستان سمجھ نہیں سکا. اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کی 16ویں صدی عیسوی کے اختتام پر اور 17ویں صدی کے آغاز پر انگریزوں نے اس ملک میں بحیثیت تاجر کے آمد و رفت شروع کی، اور اس کے بعد بات بڑھتے بڑھتے اتنی پہنچی کہ پورے ہندوستان کو ایک حلقے میں لے لیا گیا. مغربی ساحل سے لے کر مشرقی ساحل تک پورے ہندوستان کا حصار کر لیا گیا، گھیراؤ کر دیا گیا اور عمل شروع کیا گیا بنگال سے. اور 1757 میں سراجالدولہ کو شکست دے کر انگریزوں نے پہلے بنگال پر قبضہ کیا. اور مورخین کا یہ بالکل صحیح بیان ہے کہ برطانیہ بالخصوص لندن کے کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں اس وقت نکلنا شروع ہوا، وہاں پر انڈسٹریز اس وقت قائم ہوئی، صنعتی ترقی اس وقت ہوئی جب بنگال کی دولت وہاں پہنچنا شروع ہوئی. اور اس کے بعد پھر سب جانتے ہیں کہ 1799 میں سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، گویا جنوب پر غلبہ ہو گیا. اور اس طرح بات بڑھتے بڑھتے 1803 تک پہنچی کہ لال قلعے پر اب جھنڈا جو لہرا رہا تھا وہ انگریز کا جھنڈا تھا. یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت مسلمانوں کو، علماء کو، دانشوروں کو، فکر مندوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ طے کرتے کہ
جس قوم نے ہم پر یلغار کی ہے اور جو حصار میں پورے ملک کو لیتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ری ایکشن میں صرف مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مقابلہ بہت ہی جلدی مسلح مقابلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو ابھی ہم نے سیریا میں دیکھا، عراق میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا، یمن میں دیکھا، لیبیا میں دیکھا، تونس میں دیکھا، مصر میں دیکھا کہ مقابلہ جلدی مسلح ہو جاتا ہے۔ تو اس مسلح مقابلے کا جو نتیجہ ہوا، غالب کے اشعار پڑھیے تو غالب تو دلی کو بتاتے ہیں کس طرح خرابات میں تبدیل کر دیا گیا، دلی کو کیسے ویرانہ کیا گیا، بار بار دلی اجڑتی رہی، یہ سب کچھ ہم پر گزرتا رہا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کہنے والے مورخین کا کہنا ہے کہ صرف دلی سے مراد آباد تک ہر درخت پر کسی مولوی کسی حافظ کی لاش لٹک رہی تھی، اور سب سے خطرناک منظر وہ ہوتا تھا جب اس کو بالکل گٹھری کی شکل میں باندھ کر توپ کے دہانے پر باندھ دیا جاتا تھا اور گولا داغا جاتا تھا تو اس کے چچڑے اڑتے تھے، اس وقت انگریز ہنستا تھا، وہ اس سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ یہ سب ہوا، اس میں ہماری غلطیوں کو داخل ہے، صرف انگریزوں کو کوسنا صحیح نہیں ہے۔ جو صورتحال مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید احمد خان کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی، جس میں دھیرے دھیرے دیکھا یہ گیا کہ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور مدرسوں میں پڑھنے والا طبقہ فاصلے بناتا چلا جا رہا ہے، ادھر سے تکفیر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، ادھر سے دقیانوسیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا ہے، تاریخ اسی طرح بن گئی۔ اگر دیوبند اور علی گڑھ بغل گیر ہو جاتے، جس کی کوشش تحریک ندوۃ العلماء نے مولانا سید محمد علی نونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، شبلی نعمانی کی قیادت میں کی، اگر وہ واقعہ پیش آ جاتا جیسے آنا چاہیے تھا، یقیناً ہندوستان کے مختلف شہروں میں کچھ دن ایسا منظر نظر آیا کہ ایک طرف کوٹ و پتلون والے لوگ اور ایک طرف شیروانی اور مشلا اور امامہ اور دستار والے لوگ ایک ساتھ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ملت کے مسائل پر غور کر رہے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا منظر تھا کہ آسمان بھی اس پر رش کر رہا تھا، زمین بھی شادہ تھی اور فرحا تھی، لیکن زیادہ دیر تک یہ منظر باقی رہا نہیں۔ کانگریس اور لیگ کا قیام اور اس کے بعد ان کا جو کچھ عمل شروع ہوا، پھر دوبارہ لیگ اور دیوبند کے فاصلے بڑھتے چلے گئے اور وہ اتنے بڑھے کہ ملک ٹوٹا، پاکستان بنا، پھر پاکستان بھی ٹوٹا تو بنگلہ دیش بنا۔ اس طرح ٹوٹ کا عمل چلتا چلا گیا اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی انگریز نے طے کی تھی وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ صرف مسلم اور ہندو اور مسلم اور سکھ کے درمیان ہی اس کی کامیابی نہیں ہوئی، مسلم اور مسلم کے درمیان ایسی خلیجیں، ایسی دیواریں، ایسے کانٹے دار راستے قائم کیے گئے کہ جو بات علی گڑھ دیوبندی کے درمیان نہیں تھی اور جو مدرسوں کے فارغین اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کے درمیان جو فاصلے نہیں تھے، وہ مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان ایسے پیدا ہو گئے کہ آدھی قوم بریلی کی طرف چلی گئی، آدھی قوم دیوبند کی طرف چلی گئی۔ یعنی ایک ناجائز عمل ہوا، کیونکہ نہ بریلی اسلام کا حصہ ہے نہ دیوبند اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام صرف اسلام ہے اور اسلام قرآن ہے اور اسلام حدیث نبوی ہے، لیکن جب ہم وہاں سے نیچے اتر آتے ہیں اور نیچے جو ہم نے تعارف کے طریقے اختیار کیے ہیں، ہم نے جو دھڑے بنا لیے ہیں انہیں اصل قرار دینے لگتے ہیں تب فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کی وہ کڑواہٹیں ہیں، ہماری تاریخ کی کہ وہ افسوسناک لمحے ہیں، وہ دور ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ یہاں تک کہ اب جو ہمیں ہندوستان 1947 کے بعد ملا، بہت سے کہنے والے کہتے ہیں کہ جس دن یہ ملک آزاد ہوا تھا تو ادھر تو شور تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مذہب کی بنیاد پر شور کی حد تک پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ تو 1947 کی شب میں ہندوستان بھی ہندو راشٹر ہو چکا تھا، اس کو سیکولر کہا گیا، اسے آگے چل کر ڈیموکریٹک کہا گیا۔ یقیناً امبیڈکر کی صدارت میں کمیٹی نے کانسٹیٹیوشن بنایا، لاز اور بائی لاز طے کیے گئے اور سیکولرزم کو، ڈیموکریسی کو بڑی اہمیت دی گئی اور فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں یونین کے چیپٹر کو سامنے رکھا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ صرف کاغذ پر ہو رہا تھا،
دلوں میں نہیں تھا، یہ دماغوں میں نہیں تھا. اگر دلوں میں ہوتا، دماغوں میں ہوتا تو 32 اور 36% مسلمانوں کی نمائندگی گھٹتے گھٹتے انہیں دہائیوں میں 1% پر نہ آتی. اگر وہ ہوتا تو سچر کمیٹی نہ بنتی، نہ اس کی رپورٹ آتی. لہٰذا یہ بات اگر گہرائی میں جائیے تو صحیح ہے کہ جس دن تقسیم کا فیصلہ ہوا اس دن عمل میں تہدار گہرائیوں میں ہندوراش بن گیا. اب شور کے لیے سب کچھ ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی غیر سیکولر ہے، یہ اصطلاحات ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ دشنام ترازیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف کیسز ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے. خاص طور پر بابری مسجد کا جہاں تک تعلق ہے، اگر اس کو ایک علامتی سوالیہ نشان بنا دیا جائے تو 1949 میں جس وقت مورتیاں راتوں رات بابری مسجد میں رکھی گئی تھی، اس وقت ابوالکلام موجود تھے، حسین احمد مدنی موجود تھے، حفظ الرحمان سوہاروی موجود تھے، بلند قامت دیو پیکر شخصیات جن کے حضور میں گاندھی جی کی سمٹ کر بیٹھتے تھے، کبھی پیر پھیلانے کی انہوں نے ہمت نہیں کیا ابوالکلام آزاد کے سامنے. یہ سب ہے، لیکن ان مورتیوں کو مسجد سے نکالنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں بن سکا. اتنی بڑی شخصیات تو جیلوں میں نہیں، انہوں نے انگریزوں سے ٹکر لی، انہوں نے اس ملک کی آزادی کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، اور سب سے بڑی تاریخ قربانیوں کی انہی کی، ان کے اسلاف کی تھی، پھر ان کی تھی. انہیں اتنی بھی حیثیت نہیں دی گئی کہ راتوں رات چوری سے جو مورتیاں رکھی گئی وہ ہٹا دی جاتی. اور اس کے بعد وہ دن بھی آیا کہ 1986 میں لگ بھگ باقاعدہ دروازہ بھی کھول دیا گیا اور شیلانیاس ہوا رام مندر کا، راجیو گاندھی نے کرایا. ساتھ ہی ساتھ پھر وہ تحریک چلی، بڑی خوفناک اور بھیانک تحریک، جس تحریک کے زمانے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور 1950 اور اس کے بعد کے فسادات کو دیکھ کر بے شمار انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر جمشید پور اور راون کیلا میں اور مختلف مقامات پر جس طرح پھینکا گیا تھا، یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بات غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے ہونی چاہیے. شنکر اچاریہ سے مدراس مولانا ملنے گئے اور یہ بات ان سے مل کر طے کی کہ مسجد کو باقی رکھا جائے اور جو زمین ہے اس پر مندر بھی بنا لیا جائے، مسجد میں نماز پڑھی جا سکے، اور تحریک جو چل رہی ہے مخالفانہ اور فرقہ وارانہ اس کو ختم کیا جائے. اس پر اتفاق ہو گیا تھا. لیکن ہمارے قوم کے وہ جوشیلے لوگ جنہوں نے ہر دور میں ایک لڑائی چھیڑی اور پھر اس لڑائی کے نتیجے میں کشتوں کے پشتے لگا دیے گئے، ہر طرف قتل عام ہوا، خون کے دھاریاں ہر طرف نظر آنے لگی، وہی سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ مولانا مسجد کو بیچ رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا نے شاہ بانو کیس کے عوض میں سودا راجیو گاندھی سے کر لیا. یہ سب کچھ ہوا. نتیجتاً 92 میں 6 دسمبر کو مسجد جس طرح شہید کی گئی وہ اس دور کی دنیا کا ایک انوکھا واقعہ تھا، خطرناک واقعہ تھا. اور اس کے بعد بمبئی سے لے کر بنگال تک جس طرح سے قتل عام ہوا ہے اور سینکڑوں مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور بنگلہ دیش میں مندر توڑا گیا، ہندوؤں کو مارا گیا، پاکستان میں بھی مندر توڑا گیا، ہندوؤں کو مارا گیا، پوری دنیا میں بھونچال آیا. اور مسئلہ آج 25-26 سال گزرنے کے بعد بھی وہی ہے. کل بھی کیا ہونے والا ہے ابھی چھپا ہوا ہے، تہوں کے اندر ہے، کسی وقت ظاہر ہوگا. بہرحال ہمارا جو کام تھا، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی امت بنایا، آخری نبی کو عالمی نبی بنایا، دائمی نبی بنایا، ازلی ابدی نبی بنایا. آخری نبی کو تمام ہندوؤں کا، بدھسٹوں کا، عیسائیوں یہودیوں کا پیغمبر بنایا. قرآن سب کے لیے اتارا گیا، حدیثیں سب کے لیے، سیرت سب کے لیے، شریعت سب کے لیے. ہم نے جو طرز اختیار کیا اس میں ایسا لگا کہ شریعت مسلم قوم کی ہے، قرآن مسلم قوم کا ہے، نبی مسلم قوم کے ہیں. ہم نے سیرت کے جلسہ کیا تو قومیت کی بنیاد پر کیا. ہم نے جب قرآن کے سبق پڑھائے تو قومیت کی بنیاد پر، جو چاروں طرف حصار تھا نیشنلزم کا اور قومیت کا، جس کو پاکستان لیگ اور کانگریس کی تحریک میں دو قومی نظریے کی شکل دی اور جس کی تشکیل کے بعد پوری قوم دو حصوں میں بٹ گئی، یہ اسلام کے خلاف تھا، یہ
قرآن کے خلاف تھا، یہ نبی کے خلاف تھا، یہ رسالت کی عمومیت کے خلاف تھا. اور ذمہ داری مسلمانوں سے یہ دی گئی تھی کہ تم چاہے عراق میں ہو یا شام میں، تم مصر سے مراکش اسپین تک جاؤ، یا تم ایران سے ترکستان تک، چائنا تک، ہندوستان تک آؤ، ہر جگہ تمہیں انسانیت کی دعوت دینا ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اختیار کرنے ہیں، ان تک حق کو پہنچانا ہے درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ. یہ ہمارا کام تھا. جب سے ہم نے کام چھوڑا، انگریزوں کے دور میں چھوڑا تو لاکھوں ہمارے لوگ صرف قتل ہوتے رہے. بابات کے دور میں یہ کام چھوڑا اور قومیت کی بنیاد پر تقسیمیں شروع کر دی، اور جو فسطائی طاقتیں ہیں ان کو موقع دے دیا کہ یک طرفہ طور پر تم آگ لگاتے رہو اور زہر ڈالتے رہو، اور ہم تحفظ کی پالیسیاں اختیار کریں، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت. جب سونامی جیسا طوفان آتا ہے تو آپ کی دیواریں کام نہیں کرتی، پردے کام نہیں کرتے، پشتے تباہ ہو جاتے ہیں. تو ایسی سونامیوں کے لیے آپ کی وہ دیواریں کمزور، قلعہ بند بھی نہیں ہے، کمزور دیواریں. ان دیواروں سے آپ اپنا تحفظ کر لیں گے جناب، نہ آپ 92 میں کر سکے اور نہ 30,000 فسادات میں آپ اپنا تحفظ کر سکے، نہ مستقبل میں کر سکیں گے. آپ کے لیے اللہ نے جو راستہ طے کیا ہے بس وہی راستہ ہے. یعنی دعوت کا ایک طرف راستہ ہے، ایک طرف یہ کہ آپ اپنے لوگوں کو بھی بیدار کریں اور سب سے زیادہ انہیں متحد کریں. وہ چاہے سنت نہ پڑھے، چاہے نفل نہ پڑھے، چاہے قرآن کی تلاوت سال میں ایک مرتبہ کرے، لیکن آپس کا اتحاد ہر حالت میں قائم رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. یہ خطاب ہو رہا ہے نبی سے، یہ خطاب ہو رہا ہے ابوبکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، یہ خطاب ہو رہا ہے صحابہ سے کہ آپس میں جھگڑنا مت، ورنہ ناکام ہو گئے، پسپا ہو گئے، نامراد ہو گئے. یہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب ان سے کہہ رہا ہے تو ہم سے کہہ رہا ہے، اور قیامت تک لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپس کے جھگڑے میں تمہیں تباہ ہونا. بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک عرصے سے انتشار نہیں ہے، یعنی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان اجتماعیت کا ثبوت دیں اور بہت سے مسائل پر خاموش رہیں. خاموشی میں عافیت بھی ہے اور خاموشی میں اجتماعیت بھی ہے، اس لیے جا بیجا شور نہ بچائیں، لیکن پریشر گروپ ہونا چاہیے. اجتماعیت کے ساتھ پریشر گروپ ہونا چاہیے کہ الیکشن بہرحال ایک فیصلہ کن وقت ہوتا ہے، اور ایک بہت اہم ہندوستان کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن 2019 میں ہونے جا رہا ہے. یہ اتنا فیصلہ کن ہے کہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اس ملک کی ڈیموکریٹک صورتحال ہے، اس ملک کا جو سیکولرزم ہے، وہی باقی نہیں رکھا جائے گا. خطرہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں ہوں گی، خطرہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا شور مچایا جائے گا، خطرہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے فیصلے یک طرفہ ہوں گے جن میں ہم صرف تماشا بین ہوں گے. یہ خطرات ہیں، ہمیں بہت سوچنا سمجھنا چاہیے، فیصلہ کیا لیں، کیسے لیں. کم از کم اتنی بات ضرور طے ہونی چاہیے کہ یہ جو الیکشن ہے بڑا فیصلہ کن ہے، اس میں ہم طے کریں کہ یو پی اور بہار میں خاص طور پر ایسا مضبوط اتحاد ہونا چاہیے، اور اس میں مسلمانوں کا پریشر گروپ اس اتحاد کے وجود میں لانے، اس کے قائم رہنے، اس کے مستحکم رہنے میں اس کو اتنا بڑا رول پلے کرنا چاہیے کہ جیسے وی پی سنگھ جیتے تھے تو لال قلعے سے انہوں نے اپنی تقریر میں باقاعدہ الفاظ میں مسلمانوں کا اعتراف کیا تھا. وہ اعتراف کرنا پڑے ان کو، جس اتحاد کو آپ سہارا دیں، جس اتحاد کا ساتھ دیں، پہلے اپنے اندر وہ اتحاد پیدا کریں اور اس کے بعد اس کے لیے کوشاں ہو جائے. ملک کے ہر صوبے میں ہونا چاہیے، لیکن بالخصوص یو پی اور بہار میں یہ کوشش بہت اچھے پیمانے پر ہونی چاہیے. مایاوتی اور اکھلیش کا واقعتاً اگر اتحاد رہا اور اس میں درار نہ پڑی تو امید ہے کہ وہاں پر وہ جیت جائیں گے. ایسے ہی اگر اتحاد کا مظاہرہ مختلف مقامات پر کیا گیا اور مسلمانوں نے آپس کے جو بٹوارے ہیں ان سے اپنے کو محفوظ رکھا اور چھوٹے چھوٹے دائرے میں اپنی بات کرنا اور اس پر اصرار کرنا، اس بیماری سے بھی نجات حاصل کر لی، وسعت فکری کے ساتھ اور تعلقات کی وسعت کے ساتھ، اور پھر دوسرے کے اعتراف کے ساتھ، دوسرے کی رائے کے بھی احترام کے ساتھ اگر کام ہوا تو مجھے امید ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے.
اور اگر خدا نخواستہ پھر کامیاب ہو گئے انگریزوں کے ایجنٹ اور نمائندے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی میں، تو پھر تو نقشہ کچھ اور ہوگا۔ بس میں اتنی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے جذبات کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور